انسان چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے، یعنی اب نوعیت یہ نہیں ہے کہ انسان نے حمد کر لی، تسبیح کر لی، تحمید کر لی، کسی جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور تپسیا کر رہا ہے تو سجدہ کر لیا۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے، اس وجہ سے اپنے ظہور سے آگے بڑھ کر یہ عبادت انسان کے اس عملی وجود سے متعلق ہوتی اور اس طرح پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہو جاتی۔ یعنی اب جیسے ظہور ہو رہا ہے نا، ایک داخلی کیفیت جھکاؤ کی پیدا ہوئی، اس کیفیت نے کچھ باطنی مظاہر پیدا کیے، اس نے پھر کچھ خارجی مظاہر پیدا کیے، اور پھر جب وہ خارجی مظاہر پیدا کیے تو ان میں سے ذرا آگے بڑھ کر، چونکہ ہم کو عملاً زندگی بسر کرنی ہے، تو اگر وہ آقا، وہ مالک، وہ خالق کوئی حکم دے دے تو اطاعت میں ڈل جائے، یہی ہوگا نا۔ یعنی اب اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا نتیجہ نہیں، یہ نکلے گا نتیجہ اس کا۔ جب وہ سارے تعلقات پیدا ہو گئے ہیں، یعنی خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، جھکاؤ بھی ہے، پستی بھی ہے، تذلل بھی ہے، خضوع بھی ہے، میں اس کو یاد بھی کر رہا ہوں، اور جب یاد اس کی میرے شعور پہ آتی ہے تو وہ تسبیح، تحمید، تحلیل اور سجدے اور رکوع میں بھی ڈل جاتی ہے۔ تو یہ پھر ہو نہیں سکتا کہ اگر مجھے وہ کسی معاملے میں حکم دے تو میں نہ مانوں، یعنی نہیں مانوں گا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو میں سجدہ بھی نہیں کرتا بعض اوقات۔ یعنی ہونا یہ چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ پھر یہ ہو نہیں سکتا۔ جب آپ کا یہ تعلق کسی ہستی کے ساتھ ہے تو اطاعت اصل میں لازماً شامل ہو جائے گی، یعنی اسی کیفیت کا، ایسے سمجھیے جیسے ظہور ہوتا چلا گیا تو پھر جب حکم دیا گیا تو اطاعت آ گئی، وہ بھی ہو جائے گی۔ لیکن آپ محسوس کریں گے کہ داخلی کیفیت جو ہے وہ دائمی ہے، باطنی مظاہر جو ہیں یہ تنبؤ سے پیدا ہوتے ہیں، خارجی جو چیزیں ہیں وہ اس تنبؤ کا اظہار کرتی ہیں، اور اطاعت کا مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب حکم دیا جائے۔ ایسا ہی ہوگا نا، یعنی یہ اس طریقے سے وہ چین میں آگے بڑھے گی۔ اچھا، اب یہ جو اطاعت ہے، آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں ہو گئیں۔ اندرونی جھکاؤ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نیاز مندی، یعنی اردو زبان میں جھک گیا ہوں، عجز ہے، پستی ہے، ایک چیز وہ ہو گئی۔ ایک چیز کیا ہوئی، اس کے خارجی مظاہر یعنی پرستش، یہ پرستش کی چیزیں ہیں نا، تحمید، یہ جامع تعبیر اس کے لیے ہم نے اختیار کر لی۔ اندرونی جھکاؤ، پرستش اور اطاعت، یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ مولانا مودودی صاحب نے کیا کیا، ان تینوں چیزوں کو ایک ہی جگہ رکھ دیا، یعنی جو مسئلہ ہے ان کے وہ کیا ہے، ایک ہی جگہ رکھ دیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، وہ تین چیزوں کا نام ہے، پرستش، نیاز مندی، وہی چیز، اور اطاعت۔ اب میں نے کہا نا کہ بڑی لطیف ہے یہ چیز، ایک ہی جگہ رکھ دی ہے، یعنی یہ تین اجزاء ہیں اس کے، ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ اطاعت عبادت میں ہر وقت پائی جاتی ہے، لیکن جھکاؤ اس میں ہر وقت پایا جاتا ہے۔ یعنی کوئی کیفیت ایسی نہیں کہ آپ اس پہ لفظ عبادت بول سکیں اور یہ کہیں کہ اندرونی جھکاؤ نہیں، یعنی اندرونی جھکاؤ نہیں تو لفظ عبادت بولا نہیں جا سکتا اس کے اوپر۔ جو داخلی کیفیت ہے وہ پیدا میرے اندر شعور میں کب آتی ہے نہیں آتی، اس کے مواقع ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لفظ عبادت جو ہے وہ ہر وقت اس پر بولیں گے، ہر کیفیت میں بولیں گے، وہ اس کی اصل ہے۔ اب اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا، تو میں نے جو اس میں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک لفظ کی حقیقت، اس لفظ کا ایک خارجی اظہار، اور اس خارجی اظہار میں پھر جا کے آگے اطاعت کو شامل ہو جانا، ان تینوں چیزوں کو ایک جگہ رکھ دیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اصل کو اور اس کے تقاضوں کو یکساں کر دیا۔ اس کی میں نے مثال دی تھی، شاید اس سے بہتر کوئی مثال ابھی تک بھی مجھے نہیں معلوم ہو سکی ہے، تو ذرا ایسی کہ جس کو بیان کرنے میں حجاب ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک مرد و عورت کا جو شادی کی صورت میں تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک اس کی حقیقت ہے، بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ایک اس کی حقیقت ہے، وہ اس کی اصل ہے۔ اب وہ اصل جو ہے وہ اس تعلق کو کے کچھ مظاہر بھی رکھتی ہے، ان میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے،
یعنی اطاعت شادی نہیں ہے، اگر میں اپنی بات سمجھا سکوں تو اطاعت ہے شامل اس میں، یعنی جو شوہریت کا تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اس صورت میں بھی ڈھل جاتا ہے، اس کا یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے، وہ اس تقاضے کو بھی پیدا کر دیتا ہے نا۔ قرآن مجید نے بیان کیا نا فالصالحات قانتات، چنانچہ صالح بیبیاں جو ہیں وہ قانتات ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس تعلق کا ایک تقاضا ہے۔ لیکن اگر آپ الٹ کے دیکھیں، اس کو میں نے ایک اور بحث میں بھی مخدومی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ ہے چھپی ہوئی ہے بحث مقامات میری کتاب جو اس میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہجرت یہ ہے کہ تم گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف نکل جاؤ۔ یہ اصل میں ہجرت کی حقیقت نہیں ہے، یعنی یہ ایک کیفیت ہے جو ایک آدمی خدا کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے نکل رہا ہے تو پھر اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے، یعنی گویا تقاضا ہے اس کا۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے لیے وطن چھوڑ کر آپ مدینہ جا رہے ہیں اور اللہ ہی کی نافرمانی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ ہجرت کی قسمیں ہیں، تو انہوں نے کہا ہجرت کی پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ دے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں، ہجرت کی قسم نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی میں نے ایک مثال دی سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان کی صفت ہے، یعنی ایک اچھے مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو محفوظ رہنا چاہیے۔ اس کو الٹ دیں اور آپ کہیں ہر وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں وہ مسلمان ہوتا ہے، یا مسلمانوں کی کچھ قسمیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے، نہیں کر سکتے نا یہ بات۔ یعنی اصل میں ایک چیز تقاضا ہے، تو تقاضے کو آپ اصل کی جگہ نہیں رکھ سکتے۔ شادی کی اصل جو ہے وہ مرد و عورت کے تعلق، وہ صنفی کشش ہے۔ شادی کی حقیقت کو اگر بیان کرنا ہو کہ بھئی شادی کی حقیقت کیا ہے، تو ایک لفظ الفاظ اور بھی ہو سکتے ہیں، میں یہ کہوں گا صنفی کشش ہے جو باعث بنتی ہے، جو اصل حقیقت ہے، جو اصل میں اس تعلق کو پیدا کرتی ہے۔ آپ اس کو نکال لیں، وہ حقیقت ہے، وہ اصل ہے، اس کو ہر حال میں رہنا ہے، اس کے بغیر شادی بے معنی ہے۔ شادی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا اس کا ایک تقاضا یہ بھی ایک اولاد پیدا ہونی چاہیے، لیکن اگر فرض کیجئے اولاد نہ ہو تو آپ کہیں گے شادی نہیں ہوئی۔ فرض کیجئے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ ذرا سرکشی کا رویہ اختیار کرے، تب بھی حقیقت نہیں مجروح ہوتی۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جو حقیقت ہے اس کا تقاضا نہیں پورا کیا جا رہا۔ یعنی اگر میں اپنے پروردگار کو معبود مانتا ہوں اور میں اس کا بندہ ہوں اور بندگی کے احساس کو اپنے شعور میں اور لاشعور میں محسوس کرتا ہوں اور میرے اندر وہ پستی موجود ہے، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو گناہ اور غلطی کی یہ جو صورتحال ہے، اس میں اطاعت تو نہیں ہوئی نا جب میں نے غلطی کی ہے، اس سے اصل حقیقت مجروح نہیں ہوتی، اس کا تقاضا میں نے پورا نہیں کیا۔ تو مولانا کا میں نے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ یہ اتنی لطیف بحث جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے ان کی پوری کی پوری تعبیر وجود میں آئی، آگے آپ دیکھیں گے۔ یعنی اسی کے اوپر کثر انہوں نے سارا کا سارا استوار کیا ہے کہ جو اصل عبادت ہے وہ اور اس کا تقاضا، اس کو انہوں نے فہرست بندی کرتے ہوئے ایک جگہ پر رکھ دیا، ایک جگہ پر رکھ دیا۔ سمجھ رہے نا یہ بات؟ ہمارے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی سے کسی نے پوچھا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ حکمران تو کسی متقی پرہیزگار آدمی کو ہونا چاہیے نا، مذہبی لوگ تو بڑی بحث کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں بالکل ہونا چاہیے، لیکن بھائی اصل میں حکمرانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پہلے حکمرانی کی صلاحیت ہونی چاہیے، یعنی متقی پرہیزگار ہونا جو ہے یہ اس کے اوصاف میں سے ہے، اس کی صفات میں سے ہے۔ تو انہوں نے بھی وہی مثال دی کہ اگر کوئی آدمی کسی بچی کا رشتہ لینے دینے کے لیے جائے اور آدمی بن کے یہ کیا بندہ ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، جی کمانے میں کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے دولت بڑی دے رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ نے سب سے بات بیان کیا کہ مرد نہیں ہے، تو یعنی یہ جو وہ اصل ہے، یہ اس کے لوازم ہے، یہ اس کی صفات ہیں، یہ اس کے تقاضے ہیں۔ تو حضرت عمر کا وہ واقعہ کئی مرتبہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے کہ انہوں نے ایک مجلس میں یہ کہا کہ بھئی یہ کوفہ عجیب شہر ہے،
میں اس میں کسی حکومت کی صلاحیت رکھنے والے کو بھیجتا ہوں تو جو اخلاقی تقاضے ہیں میرے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ ایک آدمی تقوی کے ساتھ، خدا خوفی کے ساتھ حکومت کرے، اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی آدمی کو متقی پرہیزگار کا انتخاب کرتا ہوں کہ وہ جائے، تو وہ کوفے والوں کو سنبھال نہیں سکتا. تو مغیرہ بن شعبہ بیٹھے ہوتے نا وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کیجئے کہ حکومت کی صلاحیت رکھنے والے کسی ایسے آدمی کو بھیجیے جو ذرا کم متقی اور پرہیزگار ہو. یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ناگزیر ضرورت ہے، یعنی اس کے بغیر تو چلے گی نہیں نا، چلے گا نہیں نظام. اور صاف ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ جا کے سنبھال لو. تو ہے تو یہ ایک نازک اور لطیف بحث، ہو سکتا ہے کہ میں اس کا ابلاغ نہ کر سکا ہوں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ عبادت اصل میں کیا ہے، وہ باطن میں کیسے ظہور کرتی ہے، وہ ظاہر میں کیسے ظہور کرتی ہے، اور پھر وہ آگے بڑھ کر اطاعت تک کیسے پہنچتی ہے. یہ اصل میں ایک پروسیس ہے. یعنی صنفی کشش اصل چیز ہے. وہ صنفی کشش باطن میں بھی کچھ جذبات پیدا کرتی ہے، وہ خارج میں بھی پھر اس کا اظہار کرتی ہے، اور وہ پھر آگے بڑھ کر میاں اور بیوی کے درمیان اس جگہ بھی پہنچ جاتی ہے کہ بیوی ذرا چائے بنا دو تو بنا دیتی ہے. اب اگر آپ یہ کہیں، یہ میں شادی کی جیسے مثال دی، آپ سے کوئی پوچھے کہ شادی کی حقیقت کیا ہے تو جانتے ہیں نا آپ، لیکن آپ یہ ہو کہ شادی کی حقیقت دعوت ہے، زردہ کھانا ہے، ڈول بجانا ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہ شادی کی حقیقت نہیں ہے. دین کی حقیقت عبادت ہے. عبادت کے معنی کیا ہیں، اور پھر یہ معنی کیسے بتدریج اپنے اطلاقات میں وسعت اختیار کرتے ہیں. اس کو جس طرح میں سمجھتا ہوں اسے میں نے اس 1-1.5 صفحے میں بیان کر دیا. اس سے پہلے کہ یہ بتایا جائے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی اس ساری صورتحال میں کیسے معنی کی تعین کرتے ہیں، چند چیزوں کی طرف تو اشارہ ہو چکا ہے. مختصر لفظوں میں اسی تمثیل کے حوالے سے جو میں نے پیش کی تھی، اس ساری بحث کو سمجھ لیجئے. میں نے اس وقت بھی معذرت کی تھی کہ اس سے بہتر مثال اس ساری صورتحال کو سمجھانے کے لیے دستیاب نہیں ہے. اگر آپ حضرات کوئی اور بہتر چیز اس میں دریافت کر سکیں تو ہو سکتا ہے کہ اسے پیش کرنے میں آسانی ہو. یعنی جو مرد و عورت کا تعلق ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ زوجیت. جیسے ہم کہتے ہیں دین کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت. اب جب آپ زوجیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اصل میں کیا ہے؟ وہ اصل میں صنفی کشش ہے. یعنی ایک لفظ میں جب اس کو بیان کیا جائے گا تو وہ یہ ہے. یہی صنفی کشش اپنا خارجی ظہور چاہتی ہے تو اس عمل میں بدل جاتی ہے جس کو ہم مرد و زن کا تعلق کہتے ہیں. یہ دونوں مل کر عملی زندگی میں جب داخل ہوتے ہیں تو کبھی میاں یہ کہتا ہے کہ بیوی ذرا چائے کا ایک کپ بنا کے لا دو، اور کبھی بیوی کہتی ہے کہ آج ذرا شاپنگ کرا دو. تو پھر بات ماننے میں اطاعت کا لفظ چھوڑ دیجئے، ہو سکتا ہے موجودہ زمانے کی خواتین کو ذرا گراں گزرے، پھر باہمی طور پر بات ماننے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب یہی اس کی صحیح ترتیب ہے. اس صحیح ترتیب پر اتنا زور دینے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ اگر ترتیب میں کوئی خرابی بھی پیدا ہو جائے تو کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں تو اگر آپ نے اس میں اصل اور تقاضے کا فرق ملحوظ نہیں رکھا، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر کسی تقاضے کو اصل قرار دے دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا پورا تصور تبدیل ہو جائے گا، اور اس تصور کے لحاظ سے جو تقاضے آپ کریں گے وہ بھی بالکل تبدیل ہو جائیں گے. یعنی اسی مثال میں یہ دیکھیے کہ شاپنگ کرانا یا چائے کا ایک پیالہ بنا کر لا دینا، یہ اس کی اصل حقیقت نہیں ہے. یہ کبھی بھی ظہور پذیر نہ ہو تو زوجیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، حالانکہ یہ چیز شامل ہے اس میں. یعنی جب ایک تعلق پیدا کیا گیا ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی دنیا میں بروئے کار آئیں گے، لیکن یہ چیز اگر کبھی بھی موجود نہ ہو، کبھی بھی نہ پائی جائے، کبھی اس کے ظہور کا موقع ہی نہ آئے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ زوجیت کامل نہیں ہے؟
کیا ہم یہ کہیں گے کہ زوجیت اپنی حقیقت میں نمودار نہیں ہوئی؟ ایسا نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اس کی اصل حقیقت ہے اگر وہی کہیں نہ پائی جائے تو ہم کہیں گے کہ نہیں وہ چیز اب نہیں پائی جاتی۔ یہ فرق واقع ہوتا ہے ان دونوں چیزوں میں۔ تو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی جب اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں تو ان کی غلطی کو اگر ہم خلاصہ کر کے بیان کریں تو وہ غلطی یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ اصل اور تقاضے کی یکساں فہرست بندی کر دیتے ہیں۔ یعنی دیکھیے نا، یہاں تین چیزیں ہیں نا، صنفی کشش ہے، اس کے خارجی ظہور کی حیثیت سے مرد و زن کا تعلق ہے، اور پھر کچھ ایک دوسرے کی بات ماننا ہے۔ اگر ان تین چیزوں کو آپ لے لیں تو وہ کیا کریں گے؟ پہلی وہ غلطی یہ کرتے ہیں، ان کی پوری قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں آپ ہر جگہ یہ دیکھیں گے، پہلی غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کو جو یکساں نہیں ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور نوعیت کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں، ان کو یکساں کر دیتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں۔ تو اس کو مولانا وحید الدین خان نے تعبیر کیا تھا کہ یہ اصل اور تقاضے کی یکساں فہرست بندی کی غلطی ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے۔ اچھا، پھر یہیں نہیں رکتے بلکہ اس سے بڑا ستم یہ کرتے ہیں کہ تقاضے کو اصل قرار دے کر اس سے سارے مفاہیم متفرق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ اس مثال میں یوں سمجھیں کہ جیسے چائے کی پیالی بنا کر لانا یا شاپنگ کرانا یہ زوجیت میں اصل قرار دے دیا جائے، اور پھر سارے تقاضے اس سے متفرق کر لیے جائیں، ساری چیزیں اس سے نکال لی جائیں، اور پھر جب وہ اصل اور تقاضے کی یکساں فہرست بندی کے بعد یہ ترتیب الٹ دیتے ہیں تو اس الٹی ہوئی ترتیب ہی کو قرآن کی اصل دعوت قرار دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ خلاصہ ہے ان کی غلطی کا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ یہ کیسے کرتے ہیں، اس کو بعض مثالوں سے واضح کیا ہے وحید الدین خان نے۔ پہلے تو ان کا ایک اقتباس سن لیجئے جس میں مولانا یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک عبادت کے معنی کیا ہے۔ اس پر ہم ذرا تفصیلی گفتگو بعد میں کریں گے، پھر صرف پہلے اس بات کی نوعیت سمجھنے کے لیے سن لیجئے۔ یعنی انہوں نے اس پہلے کچھ لغت سے عبادت کے معنی بیان کیے ہیں، یہ 5 معنی بیان انہوں نے کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ایک جامع تبصرہ کیا ہے۔ یہ مولانا مودودی کا اقتباس ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں سے۔ اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اس تشریح سے یعنی جو انہوں نے اوپر قرآن کی آیتوں سے معنی بیان کیے ہیں، اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مادہ عبد کا، عبادت کا مادہ عین بے دال عبد ہے نا، کہ عبد کا اساسی مفہوم کسی کی بالادستی و برتری تسلیم کر کے اس کے مقابلے میں اپنی آزادی مادہ عبد کا اساسی مفہوم کسی کی بالادستی و برتری تسلیم کر کے اس کے مقابلے میں اپنی آزادی و خود مختاری سے دستبردار ہو جانا، سرتابی و مزاحمت چھوڑ دینا اور اس کے لیے رام ہو جانا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے ان کے اس اقتباس سے بیان کر دی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عبادت اور عبودت اور عبدیت کے اصل معنی خضوع اور تذلل کے ہیں، یعنی تابع ہو جانا، رام ہو جانا۔ اس کو انہوں نے بیان کیا۔ یہی حقیقت بندگی و غلامی کی ہے، لہٰذا اس لفظ سے اولین تصور جو ایک عرب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ بندگی و غلامی ہی کا تصور ہے۔ پھر چونکہ غلام کا اصلی کام اپنے آقا کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس لیے لازماً اس کے ساتھ ہی اطاعت کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور جب کہ غلام اپنے آقا کی بندگی و اطاعت میں محض اپنے آپ کو سپرد ہی نہ کر چکا ہو بلکہ اعتقاداً اس کی برتری کا قائل اور اس کی بزرگی کا معترف بھی ہو اور اس کی مہربانیوں پر شکر و احسان مندی کے جذبے سے بھی سرشار ہو، تو وہ اس کی تعظیم و تکریم میں مبالغہ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے اعتراف نعمت کا اظہار کرتا ہے اور طرح طرح مراسم بندگی بجا لاتا ہے۔ اسی کا نام پرستش ہے، اور یہ تصور عبدیت کے مفہوم میں صرف اس وقت شامل ہوتا ہے
جبکہ غلام کا محض سر ہی آقا کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو بلکہ اس کا دل بھی جھکا ہوا ہو، باقی رہے دوسرے دو تصورات تو وہ دراصل ابدیت کے ضمنی تصورات ہیں، اصل اور بنیادی نہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہلا کا معاملہ تو یہ ہوا کہ عبادت کی جو اصل حقیقت ہے وہ جو داخلی کیفیت ہے، خضوع کی کیفیت، دل کے جھکاؤ کی کیفیت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جو بندہ محسوس کرتا ہے جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کی سچی معرفت حاصل کر لیتا ہے، وہ اولاً موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی ابتدا ہی اصل میں بندگی اور غلامی کے تصور سے ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اصلی کام اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ پھر چونکہ غلام کا اصلی کام اپنے آقا کی اطاعت و فرما برداری ہے، یعنی اگر اس جملے کی جگہ وہ بات رکھ دی جائے تو یہ ہوگی کہ پھر بیوی کا اصلی کام اپنے شوہر کی اطاعت ہے، تو اصلی کام انہوں نے یہ قرار دیا۔ اور وہ چیز جو لازمی مظہر تھا دل کے جھکاؤ کا، وہ کیا چیز تھی؟ وہ پرستش تھی۔ یعنی جس طریقے سے صنفی میلان میں، صنفی کشش میں جو زوجیت کا لازمی مظہر ہے وہ مرد و زن کا تعلق ہے، اس کا جو عملی ظہور ہوتا ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پرستش کے جذبات، یعنی جس طرح ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، ہم تسبیح، تہلیل، یہ اصل میں پرستش ہے نا۔ یعنی ایک آقا کی آقائی کو تسلیم کرنے کے بعد تو آدمی کے اندر حکم ماننے کا خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک معبود کو معبود ماننے کے بعد، اپنا خالق اور اپنا مالک ماننے کے بعد اور عبادت کا تعلق اس سے استوار ہو جانے کے بعد اس کا پہلا خارجی ظہور، بلکہ اصلی خارجی ظہور جو ہے وہ پرستش کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ چیز اصل میں داخل اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم وہاں کہتے ہیں نا کہ اطاعت اس میں شامل اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ عملی زندگی میں۔ تو صورتحال کیا ہوئی کہ صرف یہی نہیں کہ اصل حقیقت الٹ گئی بلکہ اس کی ترتیب بھی بالکل تبدیل ہو گئی، یعنی اس کی ترتیب بھی بالکل تبدیل ہو کے دوسری ہو گئی۔ چنانچہ دیکھیے اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک عبارت لکھی ہے معنی بیان کرتے ہوئے، جیسے پہلے میں نے آپ کو ایک اقتباس بتایا تھا، عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے۔ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے، عبد کا لفظ عبادت سے نکلا ہے، یعنی عبادت کا لفظ عبد سے نہیں نکلا۔ عبد کا لفظ، آپ کہیں گے کیا فرق ہوا؟ زمین آسمان کا فرق ہو گیا نا۔ یعنی اصل میں عبادت کی وہ حقیقت وہ ہے، وہ دل کا جھکاؤ، میلان، وہ کسی الہ سے متعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ لفظ جب استعمال ہونے لگ گیا تو چونکہ اس میں بعد میں ایک تقاضے کے طور پر غلامی بھی شامل ہو جاتی ہے، تو غلاموں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ پہلے غلامی وجود میں آئی، اس کے لیے عربی زبان میں عبد کا لفظ بنا، پھر عبد کے اس لفظ سے عبادت کا لفظ پیدا ہوا، پھر پتہ چلا کہ ایک معبود حقیقی بھی ہے اور اس کے لیے پرستش کے جذبات پیدا ہو گئے، تو الٹ ہو جائے گی نا، ساری ترتیب بالکل الٹ جائے گی۔ اس کو ذرا اور دیکھیے، ایک آدھ مثال سے سمجھیے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ اس کے اوپر اصل میں منحصر ہے ساری کی ساری وہ بحث جس سے ان کا پورا تصور آگے پیدا ہوتا ہے اور ہمیں دین میں اس کو موضوع بحث لانا ہے۔ اچھا، طریقہ وہ کیا اختیار کرتے ہیں؟ طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں معنی بیان کرنے کا کہ قرآن مجید کی مختلف آیات لے لیتے ہیں، اور ان آیات کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کیونکہ قرآن کی اصل دعوت عبادت کی دعوت ہے، وہ جگہ جگہ کہتے ہیں عبد اللہ عبد اللہ، تو وہ کسی جگہ عبادت پر زور دے رہا ہوگا، کسی جگہ اس کا تقاضا بیان کر رہا ہوگا، اور یہ جگہ جگہ اس میں زیر بحث آئے گی۔ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ جن مقامات پر یہ تقاضے بیان ہوئے ہیں، جن میں حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا، سب کو ایک جگہ لے لیں گے اور سب کو ایک جگہ لے کے اس سے ایک جامع مفہوم نکالیں گے۔ اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے وحید الدین خان نے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ اب وحید الدین خان کا اقتباس ہے، مگر اس طرح مختلف مقامات سے ایک لفظ کے مختلف استعمالات جمع کر کے ان کے مجموعے سے ایک واحد مفہوم اخذ کرنا اور ان کی بنیاد پر دین کی ایک جامع تصویر بنانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کتاب میں محبت کی کہانی بیان کی گئی ہو۔ یعنی ایک نا قرآن کیا ہے؟ عبادت کی کہانی ہے نا، جیسے کسی کتاب میں محبت کی کہانی بیان کی گئی ہو۔ ایک جگہ لکھا ہو کہ زید کو بکر سے شدید محبت ہے،
دوسری جگہ یہ ہو کہ ایک بار جب دونوں اسٹیشن پر ملے تو زید نے بکر کو گلے لگا لیا، یہ محبت کا ظہور ہے نا۔ تیسری جگہ یہ ذکر ہو کہ بکر ایک مرتبہ زید کی بستی میں آیا تو زید نے اس کو اپنے گھر بلا کر اس کی دعوت کی۔ اب تینوں اقتباسات ایک پیراگراف میں جمع کر کے ایک شخص اس کتاب کے حوالے سے یہ کہے کہ محبت نام ہے 3 چیزوں کا، گلے ملنا، دعوت کرنا، دل سے چاہنا، یعنی یہ مثال ہے، بہت اچھی مثال۔ آپ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں دیکھیں گے تو بالکل یہی صورت سامنے آئے گی۔ وحید الدین لکھتے ہیں ممکن ہے کسی سطح بیں کو محبت کی یہ تعریف بہت جامع معلوم ہو۔ یہ اس جملے میں تعریض ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر اس زمانے میں یہ بات بہت کہی جاتی تھی کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے دین کا بڑا جامع تصور پیش کیا ہے۔ ممکن ہے کسی سطح بیں کو محبت کی یہ تعریف بہت جامع معلوم ہو، مگر در حقیقت اس میں ایک شدید غلطی کی گئی ہے۔ اس میں محبت کی اصل حقیقت اور اس کے تقاضوں کو بالکل برابر کی حیثیت دے کر بیان کر دیا گیا ہے۔ گویا یہ تینوں باتیں جب ایک شخص اپنے اندر جمع کر لے اسی وقت اس کی محبت واقعی محبت قرار پائے گی۔ یہ ہے مسئلہ اصل میں، یعنی جب آپ تقاضوں کو اور اصل حقیقت کو یکساں کھڑا کر دیں گے تو جب تک تقاضے پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک اصل میں محبت ہی وجود پذیر نہیں ہوگی۔ آگے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے پھر وہ اس چیز کو بڑھاتے ہوئے وہاں لے جاتے ہیں کہ جب تک آپ دنیا میں دین کا غلبہ قائم کر کے خدا کی اطاعت میں دنیا کو جمع نہ کر دیں اس وقت تک آپ کا دین ہی کامل نہیں ہوتا، یعنی اس ایک چیز سے پھر متفرع ہو کر ایک بڑی بات نمودار ہو جاتی ہے۔ گویا یہ تینوں باتیں جب ایک شخص اپنے اندر جمع کر لے اسی وقت اس کی محبت واقعی محبت قرار پائے گی۔ حالانکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی مثال میں صرف آخری جز دل سے چاہنا پایا جائے، یہی محبت کی حقیقت ہے نا۔ بالکل ممکن ہے کہ کسی مثال میں صرف آخری جز دل سے چاہنا پایا جائے اور باقی 2 اجزاء نہ تو اس کے اندر موجود ہوں نہ ان کو حاصل کرنے کی باقاعدہ کوشش کی گئی ہو، یعنی کبھی گلے ملنے کی نوبت نہ آئی، کبھی دعوت نہ ہوئی۔ یہ ممکن ہے، یعنی بہت سے ایسے محبت کے تعلقات ہیں کہ گلے ملنے کی نوبت بھی زندگی بھر نہیں آئی اور کبھی بستی میں یارے غار آئے بھی نہیں کہ ان کی دعوت کی ہے۔ ممکن ہے یہ اصل میں اس تعلق سے پیدا ہونے والے تقاضے ہیں، کبھی ہو جائیں گے کبھی نہیں ہوں گے۔ حالانکہ یہ بالکل ممکن ہے کسی مثال میں صرف آخری جز پایا جائے اور بقیہ 2 اجزاء نہ تو اس کے اندر موجود ہو نہ ان کو حاصل کرنے کی باقاعدہ کوشش کی گئی ہو، اس کے باوجود وہ مکمل معنوں میں محبت ہو، کیونکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دل سے چاہنا۔ عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کا خضوع، جھک گیا، اس نے اپنے آپ کو خدا کے بندے کی حیثیت دے دی۔ وہ جیسے ایک مسلمان کے بارے میں ہے نا کہ وہ ایمان لائے، جنگ ہو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اللہ کی بندگی کا اعتراف کیا، آپ کی نبوت کا اعتراف کیا اور اس کو لڑے اور شہید ہو گئے۔ تو لوگوں نے ان کے بارے میں کہا کہ دیکھو یہ جنت میں چلا گیا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے دین کے کسی اور حکم کی پیروی کی، یعنی لیکن اس کا دین مکمل دین تھا، یعنی اس میں کسی تقاضے کا ظہور بھی نہیں ہوا، کیونکہ تقاضے کے ظہور کا تعلق حالات سے، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ دوست آئے گا کبھی ملنے کے لیے تو دعوت کریں گے نا، ممکن ہے اس کا کوئی موقع ہی پیدا نہ ہو۔ اسی طریقے سے یعنی آپ اس کو اب دین کی مثال میں سمجھیے کہ دین کے اجزاء میں جرائم کی سزائیں بھی ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی مسلمان کو کبھی ایسی کسی اسٹیٹ میں رہنے کا موقع ہی نہ ملے یا کبھی اس کو حکومت ہی نہ ملے کہ جس میں وہ کبھی کسی مجرم کو سزا دے۔ دین کا ایک تقاضا زکوٰۃ دینا بھی ہے۔ ممکن ہے کہ آدمی ساری زندگی بسر کر لے اور اس کے پاس کبھی نصاب کے مطابق پیسے ہی جمع نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ دے۔ تو یہ جتنے احکام دین میں ہیں جو تقاضے کے طور پر پیدا ہوتے ہیں وہ اصل میں مشروط بشرائط ہوتے ہیں۔ وہ صورتحال پیدا ہوگی تو اس حکم پہ عمل کیا جائے گا، نہیں ہوگی تو نہیں کیا جائے گا۔ اچھا اب اس کو الٹ کے آپ دیکھیے کہ یہ تقاضے بڑے ضروری ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ نے شاپنگ نہیں کروائی تو اصل حقیقت بھی غائب ہو سکتی لیکن
بہرحال اصل حقیقت وہی ہے. تو اس کو انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا. اب اس کے بعد یہ دیکھیے وہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ ایک تو یہ چیز تھی نا کہ وہ یکساں کر دیتے ہیں. یعنی ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا, 3 چیزوں کو جمع کیا کہ محبت ان 3 چیزوں کا نام ہے. یعنی گلے ملنا, دعوت کرنا, دل سے چاہنا. تو ایک تو یہ چیز کی کہ یکساں فہرست بندی کر دی. پھر ایک اور کام یہ کیا کہ جو اصل تھا اس کو الٹ دیا. وہ کہتے ہیں کہ مگر غلطی یہیں نہیں رکتی, اسی کے ساتھ ایک اور مشترک غلطی ہے جو چاروں بحثوں میں کم و بیش پائی جاتی ہے. وہ الہ, رب, دین, عبادت, 4 اصطلاحات ہیں نا جو چاروں بحثوں میں کم و بیش پائی جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اصل اور تقاضے کی یکساں فہرست بندی سے جب ذہن کو تسکین نہیں ہوئی تو اس نے پورے معاملے کو الٹ دیا, اور جو چیز تقاضے کے درجے میں مطلوب تھی اسے اصل قرار دے کر اصل کو اس کے تابع کر دیا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی کو دعوت مدارات سے زیادہ دلچسپی ہو تو وہ دعوت کو محبت کے اجزائے سیگانہ میں سے ایک جز کی حیثیت دے کر مطمئن نہیں ہو سکتا. وہ تو اس کو سب سے اوپر رکھنا چاہے گا. وہ کہے گا کہ محبت کی اصل حقیقت دعوت کرنا ہے. اب دیکھیے انہوں نے اس کو بیان کیا کہ کیسے غلطی ہوتی ہے. وہ کہے گا کہ محبت کی اصل حقیقت دعوت کرنا ہے. اب چونکہ دعوت میں ملاقات ہوتی ہے اس لیے دوست کو گلے بھی لگا لیا جاتا ہے, اور جب اس طرح سے دعوت اور معانقے میں کچھ دن گزر جاتے ہیں تو فطری طور پر دل میں ایک دوسرے کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی یہ اصل میں ایک بہت اچھی مثال ہے جس سے انہوں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی. مولانا مودودی جب پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور دین تک پہنچتے ہیں تو یہ ان کا بنیادی تصور صورتحال میں کتنا غیر معمولی تغیر پیدا کر دیتا ہے, اس کو ہم اگلی بحث میں دیکھیں گے. اس کتاب کے مطالعے میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ یہ رکوع و سجود, تسبیح و تحمید, دعا و مناجات اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں انفاق, یہی اصل عبادت ہے. اصل عبادت یعنی یہ عبادت کا ظہور ہے. جیسے صنفی کشش اصل ہے اور مرد و زن کا تعلق اس کا خارجی ظہور ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خارجی ظہور میں یہ پرستش کے مظاہر ہیں. لیکن انسان چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے, اس وجہ سے اپنے اس ظہور سے آگے بڑھ کر یہ عبادت انسان کے اس عملی وجود سے متعلق ہوتی اور اس طرح پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہو جاتی ہے. اس وقت یہ انسان سے مطالبہ, اس وقت دیکھیے نا انہوں نے اس وقت کا لفظ استعمال کیا پرستش کے لیے, اس وقت یہ انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کا باطن جس ہستی کے سامنے جھکا ہوا ہے, کیونکہ اصل تو وہ ہے نا, اس کا ظاہر بھی اس کے سامنے جھک جائے. یعنی اس وقت مطالبہ کرتی ہے. اس نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر جس کے حوالے کر دیا ہے, اصل میں اندرونی حوالگی تھی اس کی اصل حقیقت, باطن کا جھکاؤ تھا اس کی اصل حقیقت. اس نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر جس کے حوالے کر دیا, اس کے خارج میں بھی اس کا حکم جاری ہو جائے, یہاں تک کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو اس سے مستثنا نہ رہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہر لحاظ سے وہ اپنے پروردگار کا بندہ بن کر رہے. یعنی اب ظاہر بات ہے کہ جب ہم ان سارے پہلوؤں کا احاطہ کر کے یہ لفظ بولیں گے تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اندر اور باہر سے اپنے پروردگار کا بندہ بن گیا. یعنی یہ چیز پھر ایک لفظ میں ہم اس کو تعبیر کر دیں گے. جو خلاصہ ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں وہ یہ ہے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے عبادت کا مفہوم متعین کرتے وقت جو اس کی اصل حقیقت ہے خضوع اور تذلل, اس کو عربی الفاظ کی حد تک صحیح بیان کیا. لیکن جب یعنی کہہ کے تابع ہونا اور رام ہونا اس کے معنی بیان کر دیے تو گویا ایک تقاضا اصل بن گیا. اور پھر اس کے بعد اس کی جو انہوں نے تشریح کی تو اس میں یہ ہوا کہ جو عبادت کا لازمی مظہر ہے پرستش, یعنی جب بھی وہ خارج میں آئے گی سب سے پہلے اسی صورت میں ظہور پذیر ہوگی. جیسے صنفی کشش کا ایک لازمی مظہر ہے تو اس لازمی مظہر نے ایک تقاضے بلکہ آخری تقاضے کی صورت اختیار کر لی جو کسی وقت ظہور پذیر ہو جاتا ہے. تو ترتیب اس کے نتیجے میں الٹ گئی. اب عبادت اصل میں اطاعت ہو گئی, اور جب عبادت اصل میں اطاعت ہو گئی
تو پھر اللہ تعالیٰ معبود سے آگے بڑھ کر ایک حاکم مطلق کی حیثیت اختیار کر گیا. بندے اور خدا کا تعلق بھی اصل میں عبد اور معبود کا نہیں بلکہ حاکم اور محکوم کا تعلق قرار پایا. اور حاکم اور محکوم کا تعلق پھر ان کے خوبصورت الفاظ میں میری ذاتی زندگی سے بھی متعلق ہوا اور اس پورے عالم سے بھی متعلق ہوا. تو وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں مختلف جگہوں پر کہ خدا کی تکوینی بادشاہی تو پوری دنیا میں قائم ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی تشریعی بادشاہی پوری دنیا میں قائم کرتے ہیں. یعنی اطاعت کا جو تعلق ہے وہ پھر آگے بڑھتا ہے. وہ کیسے آگے بڑھتا ہے اس کے لیے دوسری آیات ہیں، یعنی آگے کیسے بڑھتا ہے، لیکن بنیاد اس کی یہاں سے اٹھتی ہے. اس بنیاد کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیسے غلط ہوئی ہے، یعنی معنی کی تعین میں کیا غلطی ہوئی ہے، اصل اور تقاضے کی یکساں فہرست بندی میں کیا غلطی ہوئی ہے، اور پھر ترتیب الٹ دینے سے کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے.